السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. تو سیٹھی صاحب عید خیریت سے گزر گئی؟ سوتا رہا. سوئے رہے آپ؟ تو اور کیا کرتے ہیں عید کے دن؟ تو وہ آواز لگاتے ہیں نا, جاگتے رہنا ساڑھے تے نہ رہنا. آپ کو کسی نے آواز نہیں لگائی؟ کسی نے آواز نہیں لگائی. ایسے ہی دیکھیں, جگنو یہاں ہے نہیں, علی یہاں ہے نہیں, میرا یہاں ہے نہیں. آپ کو اکیلے چھوڑ گئے؟ آپ سے کوئی ملاقات کے لیے نہیں آیا؟ نہیں, I wouldn't put it like that. میں مطلب اصل میں جانا چاہ رہی تھی ملاقاتوں کی طرف. میں نے اسی لیے آپ نہیں, وہ اس قسم کی ملاقاتیں نہیں ہوتی عید کے دوران. کس قسم کی نہیں ہوتی؟ میں نہیں جاتا کہیں بھی. اچھا, اور کوئی ملنے بھی نہیں آتا؟ آپ بتاتے ہیں میں گھر پہ نہیں, میں انکریج نہیں کرتا آنے کو. میں کہتا ہوں یار یہ تو میرا چھٹی کا دن ہے, تسی ہوں آ کے پھر گپ شپ مارنی. میں نہیں انٹرسٹڈ. ہر بندہ کہتا ہے جی میں آ رہے ہیں تو عیدی ملن. اچھا, تو مجھے پتہ ہے وہ عیدی بندی کیا ملنے آ رہے ہیں, وہ خبریں لینے آ رہے ہیں. ہاں, بڑے بہت لوگ آتے ہیں خبریں لینے کے لیے. آپ تنگ آ جاتے ہیں. تو میں کہنا یار پیسے دیو تو پھر خبر لے لو. تو سارے آج کل کوئی پیسے شیسے دیتا کوئی نہیں, ادھے دے آتے ہیں عیدی لین. عیدی لینے آتے ہیں اور باقی خبر لینے آتے ہیں. باقی خبر لینے آتے ہیں. میں کہنا میں ہی نہیں تھے, آؤٹ آف اسٹیشن. آؤٹ آف اسٹیشن. لیکن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں اور ایسے جیسے موقع ہوتے ہیں, تہوار ہوتے ہیں جس میں فیملی کے ساتھ ہی انسان زیادہ میل ملاپ کرتا ہے نا. آپ کی فیملی یہاں ہوتی تو مختلف معاملہ ہوتا. بالکل نہیں, میں گیا تھا ایک آدھ فیملی ری یونین پہ ٹو ریپرزینٹ مائی فیملی. بابر علی صاحب نے کھانا کیا ہوا تھا فیملی کا, تو میں گیا تھا, حاضری دی تھی. اور بائی دا وے ہی از ان ویری گڈ اسپرٹس. ہی از 98 ایئرز اولڈ, سید بابر علی, اور فرسٹ کلاس مائنڈ اینڈ اسٹل آل دیئر, اینڈ ماشاء اللہ اٹ واز ونڈرفل. اینڈ اس کے بعد پھر میں گیا اپنی ہمشیرہ کے یہاں بھی گیا, خالہ کو بھی ملا, ہمشیرہ کو بھی ملا. تو مطلب ہے کہ وہ دن تو ٹھیک گزر گیا. فیملی کے نام رہا یہ ایبسولوٹلی. ہاں, یہی ہوتا ہے کہ فیملی کے نام رہتا ہے, لیکن فیملی کو اگر کسی سے نہ ملنے دیا جائے اور غیر اچانک سے آ جائے, ٹپک پڑے, تو تھوڑا شک ہوتا ہے نا معاملات میں کہ آپ بجائے یہ کہ آپ اپنوں سے ملیں, اپنی بہنوں سے ملیں, ایک آ کے آؤٹ آف نو ویئر ایک بندہ کود پڑے. اچھا, میں چاہ رہا تھا کہ بندہ تو میرے طرف کوئی کودنے کے لیے تیار نہیں تھا. میں اشارے کر رہا تھا محسن نقوی صاحب کو کہ میں کودنے کے لیے تیار ہوں ان کے گھر. اور میں بھی وہی کہ میں نے عید مبارک دینے آنا ہے. ایکچولی تو خبر لینے جانا تھا, تو ان کو پتا نا کہ خبر لینے آ رہا ہے, تو انہوں نے بڑی پولائٹلی جواب ہی نہیں دیا. وہ مصروف تھے ملاقاتوں میں. میں نے اصل میں آپ سے ساری ملاقاتوں کو ڈی کوڈ کرانا. چلو, آپ نے ملاقات نہیں کی لیکن بہت ملاقاتیں ہوئی. عید کے یہ 3 دن مصروف گزرے. ملاقاتیں اڈیالہ جیل گیٹ نمبر 5 سے بھی ہوئی, اور ملاقاتیں محسن نقوی صاحب کی بھی ہوئی. ایک فیملی سے, ایک فیملی میں جی 3 شخصیات سے ایک فیملی کی انہوں نے ملاقاتیں کی. وہ ناراض ان میں کون تھا وہ تو میں آپ سے جانوں گی, لیکن سب سے پہلے آتے ہیں اڈیالہ گیٹ نمبر 5 سے ہونے والی ملاقاتوں میں. سلمان اکرم راجہ صاحب ایک لسٹ بنا کے دیتے ہیں ملاقاتیوں کی, اس میں اعظم سواتی صاحب کا نام تھا, لیکن لسٹ کے باقی لوگ نکال دیے گئے, صرف اعظم سواتی صاحب جا کے ملے. تو ہمیں یاد پڑتا ہے کہ اعظم سواتی صاحب کب کام آئے, کس کے کام آئے اور کون ہے. لیکن ہم ایک بار پھر سے جاننا چاہیں گے کہ عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا پلان تھا تحریک شروع کرنے کا. اب اعظم سواتی صاحب کی ملاقات سے ہم کیا نتیجہ اخذ کریں کہ صلح صفائی ہونے جا رہی ہے, ڈیل ہونے جا رہی ہے, یا احتجاجی تحریک چلنے جا رہی ہے؟ دیکھیے, اس کا تو بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلی اگست, غالباً 22 اگست کو, جبکہ ایک کرکٹ میچ ہونے والا تھا اس دن پنڈی میں, ٹیسٹ میچ چل رہا تھا بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کا, اور عمران خان صاحب نے ایک ریلی, ایک پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن پلان کی ہوئی تھی پی ٹی آئی کی, اور بڑا خدشہ تھا کہ گڑبڑ نہ ہو جائے, میچ نہ کینسل کرنا پڑے, پھر انٹرنیشنل کرکٹ کا دھچکا لگے گا اینڈ سو آن. تو اس وقت صبح 7:30 بجے اعظم سواتی صاحب ایک پیراشوٹ کے ذریعے, ہاں اب چلیں, اب آپ نے یہ لفظ کر دیا, نہیں وہ پہنچ گئے لیٹس سے, ہاں لینڈ کر گئے, اور سب پیپل ور شاکڈ کہ یہ کس طرح آ گئے ہیں صبح 7 بجے, اور خان صاحب کو ملے, اور اس کے بعد خان صاحب نے ان کی ملاقات کے بعد وہ پروٹیسٹ ملتوی کر دی آرام سے. اور اس کے بعد جب خان صاحب کو پوچھا گیا, تو میں ابھی رپورٹنگ اس کی پڑھ رہا تھا, خان صاحب نے بڑے واضح طور پہ یہ کہا کہ اعظم سواتی صاحب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے تھے اور ایک پیغام لائے تھے کہ اس کو پوسٹ پون کر دیں بیکاز کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور مسئلہ نہ بن جائے ٹیررزم کا. تو اس لیے میں نے پھر وہ بات سن کے اس کو ملتوی کر دیا. تو اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیغام لے کے آتے ہیں اور کبھی وہ جہاز سے پیراچوٹ لے کے آ جاتے ہیں, کبھی ان کے لیے دروازے 7:30 بجے صبح کھول دیے جاتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سواتی صاحب کے اسپیشل
ارینجمنٹ ہے کہیں نہ کہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ اسپیشل قسم کے پیغام لاتے ہیں. اچھا, تو آج بھی جو آپ نے سوال پوچھا اس میں یہی ہے کہ اس دفعہ پھر سواتی صاحب ایک پیغام لائے تھے. کس کا؟ اسٹیبلشمنٹ کا. اچھا, اور وہ خان صاحب کو انہوں نے دیا وہ پیغام جو بھی ہے, وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد سواتی صاحب, اور اسی لیے کیونکہ وہ اس قسم کا پیغام لائے تھے تو انہوں نے باقی سلمان راجہ اور ایک دو اور لوگوں کو جانے نہیں دیا, کیونکہ یہ فکر تھا کہ شاید یہ جا کے جو لیک نہ کر دیں. لیک نہیں, کہ یہ جا کے سواتی صاحب نے جو پیغام لایا اس کو نیگیٹو طریقے سے اس کو ڈاؤن نہ کر دیں. اگر خان صاحب, اگر سلمان بھی وہاں بیٹھا ہوتا اور یہ پیغام کوئی لاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو ہو سکتا تھا کہ سلمان کہتا کہ نو, یہ غلط ہے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے ایسے. بٹ ان کو اپروو تو لسٹ میں ایڈ تو. اچھا, یہاں مجھے آئی ایم ناٹ کنونسڈ. میں سمجھتا تھا کہ سواتی صاحب کا نام سلمان کی لسٹ میں نہیں ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ سواتی صاحب کا نام بھی سلمان کی لسٹ میں تھا اور اس کو جانے دیا اور باقی کسی کو نہیں جانے دیا. اچھا, تو بہرحال پھر یہ سوال جو ہے یہ پھر میرا خیال ہے سلمان راجہ صاحب بہتر آنسر کر سکتے ہیں کہ آپ کی لسٹ میں ایک اسٹیبلشمنٹ کے بندے کا نام تھا, تو آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام لے جا رہا ہے. اگر ایسی بات ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ لوگ سب ملے ہوئے ہیں, ملی بھگت ہے یہ. بابر اعوان صاحب کے معاملے پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے احتجاج کیا, اعظم سواتی صاحب کو انہوں نے جانے دیا اور ان کے ساتھ کھڑے تھے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے بعد میں. حالانکہ اس احاطے میں پریس کانفرنس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا پیغام لگایا ہوا ہے, اس میں وہ ساتھ کھڑے ہیں اعظم سواتی صاحب کے سلمان اکرم راجہ صاحب. اچھا, میں بڑا انٹرسٹنگ ہے اس میں کہ اس پریس کانفرنس میں سواتی صاحب نے دو باتیں کہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ یا راجہ صاحب نے سنی نہیں وہ بات یا وہ ڈینائی کرتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. جب میں نے تفتیش کی اس کی تو وہ کہتے ہیں ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. وہ بات کیا تھی؟ جو ڈان کی رپورٹ ہے اس کے اندر تو یہی بات ہے, یہ ایکسپریس کی بھی رپورٹ ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ خان صاحب نہیں ملنا چاہتے تھے ان کو, was not willing to meet راجہ صاحب, اور پہلی بات. اور تو یہ بہت سیریس قسم کا الزام ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں میں نے خان صاحب کو منایا کہ سلمان راجہ ٹھیک ٹھاک آدمی. یہ نوبت کیوں آئی؟ ہاں, یہ نوبت کیوں آئی؟ اور اب میرا خیال ہے صاحب کی طرف سے اس کے اوپر کوئی بیان آئے گا آج کے ہمارے پروگرام کے بعد, بیان آئے گا, بیکاز یہ پوائنٹ آف ویو میں نے آگاہ کیا ان کو کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ایسی بات ہی نہیں ہو سکتی. تو اگر ایسی بات نہیں ہو سکتی تو دو سوال میرے ذہن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام لے کے گئے تھے تو آپ کی لسٹ میں کیوں نام تھا ان کا؟ کس نے ڈلوایا آپ کی لسٹ میں وہ نام؟ ٹھیک. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ پھر بات کیوں کہی کہ میں نے سلمان راجہ کو بڑا وہاں خان صاحب کے آگے بڑا ان کو سپورٹ کیا ہے, اور یہ کہ وہ چاہتے نہیں تھے ان کو ملنا. ان اے وے تو یہ امپریشن آیا جیسے خان صاحب راضی نہیں تھے, اعظم سواتی صاحب کنونس کر رہے تھے. ہاں, اور پھر پھر بعد میں اس پریس کانفرنس کے بعد بھی رپورٹرز نے جب پوچھا تو رپورٹنگ میں یہ لکھا ہے کہ جی خان صاحب نہیں ملنا چاہتے تھے سلمان راجہ کو. تو یہ اب اس کے اوپر نہ راجہ صاحب کا کوئی کمنٹ آیا نہ کسی اور کا کوئی کمنٹ آیا. تو یہ کافی پریشان کن بات ہے کہ سواتی صاحب جن کا کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, جو رول وہ ادا کرتے ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے کھلاڑی ہیں. اور بھی لوگ ہیں مگر ان میں سے یہ بھی ہیں, جیسے بیرسٹر سیف کے بارے میں بات کہی جاتی ہے, وہ بھی ان کے ون آف دی بیٹسمین یا بولرز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. وہ مشرف صاحب کے زمانے سے چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اینڈ سو آن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سلمان راجہ صاحب از اینٹی اسٹیبلشمنٹ, ہی از ناٹ پرو اسٹیبلشمنٹ, ہی از اے اسٹرانگ لائلسٹ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا. تو اس کی ایکسپلینیشن ہمیں ملنا چاہیے فرام راجہ صاحب کہ بھئی یہ نام آپ نے دیا تھا, کیوں دیا تھا آپ نے؟ آپ کو پتا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی بات کرنے جا رہے ہیں. اب ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ بات کیا یہ کرنے گئے ہیں. ہاں یہ تو ہے, لیکن اڈیالہ جیل انتظامیہ نے پہلے یہ کہا کہ خان صاحب نہیں ملنا چاہتے سلمان اکرم راجہ صاحب سے, اور بعد میں اعظم سواتی صاحب کی گفتگو سے بھی یہی امپریشن آ رہا ہے. اور یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا ٹویٹ یہ کہتا ہے کہ یہ کلیئر ہے رجیم کنٹرول کرنا چاہتی ہے خان صاحب تک رسائی اپنے ڈیزائن کے مطابق. تو وہ تو رسائی کنٹرول کریں گے ہی, لیکن نام آپ دے رہے ہیں. جیل انتظامیہ کے ساتھ آپ کی گفتگو جو بحث ہوئی اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لسٹ میں نے جو نام لکھے ان میں سے آپ نے صرف اعظم سواتی کو جانے دیا, تو اس کا مطلب انہوں نے نام دیا ہے. نام دیا ہے. ہاں, تو اب اگر دیا ہے تو پھر کیا ہمیں بتائیں ہوا کیا ہے؟ پہلے تو یہ جیل والے کہہ رہے تھے نا کہ خان صاحب نہیں ملنا چاہتے. یہ میں نے کہا ایک پروگرام میں, جی وہ جیل والے کہہ رہے ہیں. اب تو سواتی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ خان صاحب نہیں ملنا چاہتے تھے. اس کا مطلب ہے کوئی خان صاحب کے کان بھرتا رہا ہے سلمان راجہ کے خلاف. مگر یہ بھی بات یقین نہیں آتا
خان صاحب نے تو ان کو اتنی کارٹ بلانش دے دی ہے, اتنا پاور دے دیا ہے کہ آپ فلانے کو نکال دیں, فلانے کو رکھ لیں, اور وہ آ کے اب کر رہے ہیں اس قسم کے وہ اقدامات لیتے ہیں, قدم لیتے ہیں, انسٹرکشنز دیتے ہیں. سو آئی تھنک اس کو کلیئرٹی ہمیں ملنی چاہیے. میں کافی عرصے سے یہ فکر مند ہوں کہ اچھے لوگ لائک سلمان راجہ, ان کے خلاف محاذ پی ٹی آئی میں بن جائے گا. یہ آپ نے لاسٹ شو میں کہا, میں نے کہا تھا. اور کیونکہ پی ٹی آئی بھری ہوئی ہے پرو اسٹیبلشمنٹ لوگوں کے ساتھ, جو خفیہ طور پہ یا اوپنلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, اور وہ نہیں چاہیں گے کہ سلمان اکرم راجہ جیسا بندہ خان صاحب کے قریب بھی ہو اور ان کی جو خیالات ہے اس کا اظہار بھی کرے, ان کی بہنوں کے ساتھ بھی وہ قریب ہو, اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ قسم کا ہائیلی ایجوکیٹڈ انٹیلیجنٹ پرسن ہے. ان کے خلاف مجھے لگتا ہے ایسے کہ جو ٹریڈیشنل لیڈرشپ ہے اس میں سے میجورٹی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں محاذ بنائے گی راجہ صاحب کے خلاف. تو ان کو ذرا خیال رکھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی سازش ہو جائے اور ان کو پتہ نہ چلے ہاتھ ہو جائے ان کے ساتھ. خان صاحب کان کے کچے ہیں, یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, جو آخری بندہ جو ان کو بات کہہ کے جاتا ہے وہ یاد رکھتے ہیں, اور یہ نہ ہو کہ سلمان اور راجہ کے خلاف کوئی محاذ بن جائے. ادھر سے سواتی صاحب جا رہے ہیں, ادھر سے فیصل جا رہا ہے, فیصل چودھری پہنچ رہا ہے, ٹھیک, ادھر سے گنڈا پور صاحب بھی ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فور. تو ایشوز بن سکتے ہیں. مروت بھی ہے, وہ بھی کوشش کر رہا ہے میں پہنچوں وہاں, ٹھیک ہے نا. تو یہ آل دیز آر اینٹی سلمان راجہ پیپل. تو یہ آپ نے جن کا نام لیا علی امین گنڈا پور صاحب, اس میں ایک اور سگنیفیکنٹ موو یہ ہوا, پہلے ملتے ہیں ایک دن اعظم سواتی صاحب عید کے دوسرے دن, عید کے تیسرے دن ملتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب بیرسٹر سیف, اور وہ بھی 1.5 مہینے انتظار علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا اس ملاقات کا, اور آپ نے پریڈکٹ بھی کیا تھا کہ ان کی ملاقات ہو جائے گی, لیکن وہ ملاقات اس کے فالو اپ میں ہوئی ہے. ادھر سے پیغام ملا اور ان کو پیغام دیا گیا, کوئی ٹاسک دیا گیا ہے, کیونکہ ڈینائی کر رہے ہیں باقی لوگ, شبلی فراز صاحب, شیخ وقاص اکرم صاحب. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ٹاسک دیا گیا کہ خان صاحب نے ٹھنڈا کرو, خان صاحب نے کہو کہ سوشل میڈیا بند کریں, خان صاحب کو کہیں یہ امریکہ کے میں جو آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور محاذ کھولے ہوئے ہیں کانگریس ان کے ساتھ ادھر ادھر, یہ سب بند کریں. اور یہ 2-3 جگہ سے یہ پیغام جا رہا ہے, اور اس کا صرف کہاں سے جا رہا ہے میں آتا ہوں, اور کس کو جا رہا ہے وہ بھی آتے ہیں, مگر کیوں جا رہا ہے, کیوں اسی لیے جا رہا ہے کہ تھوڑی سی پریشانی ہے. ملک کے مسائل اپنی جگہ پہ, بارڈر کے اوپر جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پہ, ٹیررزم اپنی جگہ پہ, ہینڈز فل, ریاست کے ہاتھ بھرے ہوئے ود پرابلمس. تھوڑی سی ریلیف ملتی ہے جس کی بات کریں گے, اور وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی ریلیف مل رہی ہے تو اس کو ڈیریل نہ کیا جائے. مگر جو امریکہ میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کانگریس میں, جس میں پی ٹی آئی کی لابی نے بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے, دیٹ از تھریٹننگ نا. وہ تو اچھی خاصی ایک پروپیگنڈا کو ہو گیا ہے ہماری یہاں کی حکومت کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اور وہ اگر بات آگے بڑھ گئی تو مسئلہ بن جائے گا. ابھی میں آپ کو بتاؤں, ایک کانگریس کے اندر ایک بریفنگ کے لیے ایک 20 تاریخ کو ایک کانفرنس ہی بلائی گئی ہے. 20 اپریل کو 20 اپریل کو اوکے, کہ آ کے ٹیسٹمنی دیں ایک کمیٹی کو. اچھا, کس کو کہا گیا؟ اباؤٹ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. تو اس میں آپ کے خادم کو بھی دعوت آئی ہے کہ آپ بھی آئیں. اچھا, مگر میں نے معذرت کر دی ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ کاٹ اپ ان آل دس. تو میں نے معذرت کر دی ہے, بیکاز میں پھر جو بات کروں گا وہ میرا خیال ہے کھری بات کرنی پڑے گی, تو کھری بات کے اندر سارے ناراض ہو جائیں گے میرے ساتھ, کیونکہ سب جو ہے وہ پھر سب کو رکڑا مل جائے گا, امریکنوں کو بھی مل جائے گا, اور ادھر ادھر کے سب کے جو ہے نا سب کو رکڑا مل جائے گا. وہ بعد مینو رکڑا مل جائے گا, ان سب کو مل نہیں سکتا تو آپ کو مل جائے گا. بعد میری باری آنی ہے, میں صبح طرح کے ٹھیک ہے جی, خوش ہے دریا میں رہنا اور مگرمچھ سے بیر, بالکل ویسے ہی ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ نہ ہی جاؤ تو بہتر ہے, تو اس لیے میں نے معذرت کر لی. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے جی, اس کی وجہ سے پریشانی ہوئی ہے. حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ کچھ ہونا کچھ نہیں پاکستان کے خلاف, ٹھیک, ہم تکڑے ہیں, کوئی ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکن ایڈمنسٹریشن کوئی گڑبڑ ہمارے ساتھ نہیں کرے گی. دے آر کنونسڈ, نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. مگر پروپیگنڈا میڈیا آن سلاٹ وہ اپنی جگہ, پی ٹی آئی کے نمبر لگنے, کانگریس کے اندر باتیں ہونی, بل پاس ہو جانا, اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں, امپریشن آ جاتا ہے, پھر وہ ہر جگہ پہ مسئلہ نیریٹو شیپ. حالانکہ وہ بل اگر پاس ہو بھی جاتا ہے تو وہ میرا خیال ہے کافی
اسے پانی ڈال کے اس کو نرم کر دیا جائے گا, اور میرا خیال ہے عاصم منیر صاحب کا نام بھی نکال دیا جائے گا اگر پاس ہوتا ہے. اول تو شاید پاس نہ ہو, مگر اگر پاس ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اس وقت تو عاصم منیر صاحب کا نام ہے اس کے اندر, تو آرمی چیف کا نام وام نکال دیا جائے گا, اس کو جنرلائز کر دیا جائے گا. بہرحال نان دا لیس اس کے فالو اپ آف میں 3-4 چیزیں ہوئی ہیں. ایک یہ کہ بھائی لوگوں نے کہا کہ اس کو نیوٹرلائز کیا جائے, کوئی راستے کھولے جائیں اور خان کو ٹھنڈا کیا جائے, اس کے سپورٹرز کو ٹھنڈا کیا جائے. کچھ عرصے سے آپ سن رہے ہیں کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بات چل رہی ہے کہ یہ سوشل میڈیا آپ جو یہ اس کو بند کریں, اس کو روکیں, اور کریک ڈاؤن بھی آیا ہوا ہے اس کے اوپر, ہارڈ پالیسیز, اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں بیکاز آف واٹ دے آر سیئنگ آن سوشل. پیکا بھی لگ رہا ہے نا, پیکا بھی لگ رہا ہے, اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں, تو وہ تو نظر آ رہا ہے. اسی طریقے کے ساتھ جو امریکہ میں جو ہو رہا ہے وہ بھی جو پارٹی کر رہی ہے یا یو کے میں جو کر رہے ہیں اس کو بھی کافی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کوارٹرز کے اندر کہ یار کی کر دے پہنے. جیسے اس کے اوپر تھا کہ جی IMF کا پروگرام نہیں ملنا چاہیے, جیسے اس کے اوپر تھا کہ ریمیٹنسز نہیں آنی چاہیے. ٹھیک, تو یہ اسی قسم کی بات ہے کہ یار پاکستان کمز فرسٹ, آپ کے اپنے سیاسی مقاصد بعد کی بات ہے, اور پاکستان کو تو نقصان نہ پہنچائیں, تو نقصان تو ہوگا. تو اب میرا خیال ہے اس کے لیے انہوں نے کچھ قدم اٹھائے. ایک قدم یہ تھا کہ امریکہ کے اندر سے کچھ لوگوں کو ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے دعوت دی کہ آپ آئیں, ہم سے بات کریں, خان کے بارے میں بھی اور ہمارا موقف بھی سنیں, اور کوئی پازیٹیو قسم کی چیز کرتے ہیں. اچھا, تو وہ سب کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ 5-6 لوگ امریکہ سے اٹھ کے, کچھ ڈاکٹر حضرات تھے, کچھ یہ بزنس مین تھے کچھ, تو وہ سارے اٹھ کے آ گئے, اور ایک میٹنگ ان کی یہاں ہوئی, یا شاید 1.5 میٹنگ ہوئی ہے ود DGI, اور جس میں جو موٹی موٹی بات سمجھ آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ وہ آئے تھے ان امید کہ ان کو سمجھائیں گے کہ جی خان کو چھوڑ دیں, ایک کوئی ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے کوئی آپ پہلا قدم آپ اٹھائیں, ہم لوگ چھپ کر جاتے ہیں, ہم نہیں کرتے جو کر رہے ہیں, مگر خان کو رہا کریں. تو ادھر سے جو جواب ملا کہ یار پہلے آپ لوگ بھی تو ٹھنڈے ہو نا, ہم بھی رہائی وائی تو بعد کی بات ہے, ابھی تو جس طریقے سے آپ لوگ لگے ہوئے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو آپ بھی کوئی مہینہ 1.5-2 مہینے ٹھنڈا ہو جائیں تاکہ کوئی تھوڑا سا اعتماد بلڈ ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی ہم کر سکیں, پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. تو ان کو یہ کہہ کے واپس چلے گئے. وہ وہاں جو گئے وہاں تو وہاں شور پڑ گیا کہ جی آپ پوچھے بغیر آپ لوگ اٹھ کے چلے گئے ہیں اور جا کے نیگوسیشنز کرنی شروع کر دی. آپ ہوتے کون ہیں, کیونکہ آپ کی تو لائن پٹ گئی ہے, آپ کو تو ٹھٹو ملا ہے وہاں سے, اور آپ چلے گئے ہیں, اور ایسے لگتا ہے کہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں, ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ جی ساڑی گل من لو, خان نو چھوڑ دیو, خان نو چھوڑ دیو. تو آپ کو تو ملا کچھ نہیں, تو یو فیل انٹو اے ٹریپ. ان کے اوپر تو یہ الزام لگ گیا نا, ان کے کولیگز نے یہ لگا. یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ خان صاحب کو پیغام دیے جا رہے ہیں, ان کو بھی پیغام دیا کہ خان کو کہیں کہ ٹھنڈا ہو, اپنے لوگوں نے بھی ٹھنڈا کر, چپ کر کے بہ, پھر دیکھنے اگے جا کے کی ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, اور اس وقت دس از ناٹ اے ٹائم ٹو ایجوٹیٹ, کیونکہ دونوں سائڈز کہتی ہیں نا اعتماد, ہم آپ پہ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہم آپ پہ نہیں کرتے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ دونوں طرف. وہ کہہ رہے ہیں جی چلو پھر چپ کرو نا تھوڑی دیر, سیز فائر تو کرو نا, سیز فائر کرو تو پھر دیکھنے ہیں. تو اسی بھی کوئی نئے کیسز نہیں کرتے, ہم بھی کوئی نئی پابندیاں لگاتے, آپ بھی تو تھوڑا ہو کریں نا. تو ان کی طرف اسٹیبلشمنٹ یہی کہہ رہی ہے. اب یہ جو ادھر سے جو کارروائی شروع ہوئی ہے اس کا بھی تعلق اسی اسٹیبلشمنٹ پالیسی کے ساتھ ہے کہ خان صاحب کو پیغام دے کہ یار ٹیک اٹ ایزی, ٹیک اٹ ایزی, ویل ٹاک بٹ ناٹ رائٹ ناؤ. ابھی کوئی دیر از نو چانس, بٹ رائٹ ناؤ یو ہیو ٹو ڈیمونسٹریٹ اے ڈگری آف سنسیریٹی. اینڈ تو یہ گئے تھے کہنے کے لیے کہ تھوڑا ہاتھ ہولی کرو, راستے کھل جائیں گے, ہمیں ایشورنسز ملی ہیں کہ راستے کھول دیں گے. مگر 1-2 لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں بائی دی وے کہ 1 مہینے کے بعد خان صاحب باہر آ رہے ہیں. خان صاحب خود کہہ رہے ہیں اگلی عید آپ کے درمیان مناؤں گا 2 مہینے کے فاصلے میں. چلو اب یہ بھی خان صاحب کو بتایا گیا نا کہ جی اگر اسی چپ کر جائیے تو شاید تمہیں کٹ دیں گے باہر, تسی باہر آ جاؤ گے. اب اس میں سے کہانی یہ بن گئی ہے کہ جی خان صاحب نے کہا کہ نہیں, پھر بشرا بی بی اور میں ہم دونوں اکٹھے آئیں گے. انہوں نے شاید کہا ہے کہ جی پہلے بشرا بی بی کو اور آپ کے کوئی ساتھیوں کو چھوڑ دیں گے, پھر آپ کی باری آئے گی. تو خان نے کہا نہیں اکٹھے کرو سارے لوگ. تو یہ باتیں ساری ہوا میں ہیں, ہوا میں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیفینیٹلی چاہتی ہے کہ خان کے ساتھ کچھ چینل کھولا جائے, مگر ایسا چینل نہ ہو جس کے ایسے لگے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں, کہ ویکنیس کا امپریشن نہ آئے. اور ہم نے کوئی وعدہ نہیں کرنا خان کو کہ ہم آپ کو نکالیں گے, آپ کو بیل دلوائیں گے, کوئی وعدہ نہیں کرنا. ابھی تو اس حد تک آگے ہم نہیں جائیں گے کہ ٹرسٹ بلڈ کرو,
अच्छा, ट्रस्ट बिल्ड करो, थोड़ा चुप करो, थोड़ा सा एजुटेशन बंद करो, डिस्टेबलाइजेशन बंद करो, मईशत को चलने दो, और देन विल सी, टेक इट इजी। तो खान की तरफ से और उसके लोगों की तरफ से आज करो, वो तो पहले दिन से लगे हुए थे। बाय द वे आज फिर एक AI ने बनाई है वीडियो जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहा है कि मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। तो वो ये इस किस्म की चीज़ें PTI वाले लगे हुए हैं करने, अपने लोगों को दिलासा देने के लिए कि जी ट्रंप हमारे साथ है, ट्रंप करेगा, ये करेगा। अब बड़े लोग यकीन करते हैं इन चीज़ों। जाहिर है वो AI में फ़र्क पता करना मुश्किल होता है ना कि असल क्या है, नकल क्या है। मगर वो जो जुबान जो इस्तेमाल होती है ना उसके अंदर समझ आ जाती है। वो हर कोई नहीं समझ सकता है। हाँ नहीं, मगर मतलब है कि अब मतलब है डोनाल्ड ट्रंप क्या कभी भी ये नहीं कह सकता कि शहबाज शरीफ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्टली ये जुबान ही PTI की है। आपको पता है टर्किश प्रेसिडेंट के विजिट पे भी इस तरह की AI से वीडियो जनरेट की गई थी। लेकिन जिस मुलाकात की आप बात कर रहे हैं DJI के साथ कुछ सिलेक्टेड लोगों की जो वहां से आए डेलीगेशन डायस्पोरा पाकिस्तानी, अभी और कोई बात नहीं होगी, सिर्फ 4 से 6 हफ्ते आप चुप करें। अच्छा, और उसके बाद फिर हम आपसे मिलेंगे, फिर बात करेंगे। ओके, अभी कोई कमिटमेंट नहीं किसी किस्म की, रिहाई के लिए भी नहीं ना। ओके, इन्होंने कहा ना ये बातें करनी है, ठीक, उन्होंने कहा अभी ये बातों का वक्त नहीं है, अभी आप चुप करें, 6 हफ्ते 4 हफ्ते चुप करके सारे बैठो, थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, हाँ, फिर आइए फिर बात करेंगे। कूल डाउन ये नहीं कि जी आपकी बात मानेंगे या कोई रिहाई देंगे, ना ना। चले ठीक है सेठ साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। दोस्त मुनीफ फारूक तो क्या क्या के थक जाते हैं कि कुछ नहीं होना, कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। लेकिन सेठी साहब की प्रेडिक्शन भी तो अपनी जगह पर मौजूद है। इमरान खान साहब, कोई चांस नहीं है। क्या खान साहब की के लिए कोई नरमी इस वक्त शो करने का कोई चांस नहीं है। उसकी वजह कि खान साहब को बहुत बड़ा यू टर्न लेना पड़ेगा उसके लिए। अगर वो यू टर्न लेते हैं तो फिर बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, मगर अभी वो तैयार नहीं है यू टर्न लेने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये जो लोग जाते हैं और आके कहते हैं खान ने ये कहा, खान ने वो कहा, खान ने ये कहा, ठीक यार, ये जहाँ बैठे होते हैं जी, जहाँ बात हो रही होती है वहाँ खान कोई भी खुली बात नहीं कर सकता। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, ऑब्जर्वेशन में होते हैं, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड इन दैट रूम। वो कॉन्फ्रेंस रूम जो बनाया हुआ है मीटिंग के लिए, एवरी वर्ड एवरी जेस्चर, पता नहीं कुछ 100 कैमरे लगे होंगे खुफिया किस्म के, और पता नहीं कहाँ माइक्रोफोन्स पड़े होंगे ताकि जो बंदा कान में भी बात करे वो भी समझ आ जाए। सरगोशी भी वहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है। और खान को पता है, खान को पता है, तो खान वहाँ कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिसके साथ वो एक ऑडियो लीक हो जाए कि खान कह रहा है कि हाँ जी जाके माफ़ी मांग लो या ऐ करो या वो करो। खान कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा। खान हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ सोच लें, हाँ देख लें, हाँ उसको ये कह दें, हाँ वो बातें जो कि अगर लीक भी होती हैं तो कोई खान को डैमेज नहीं करता। ये लोग जाके बात करते हैं, खान आगे से पक्का हाँ ना नहीं करता। अच्छा, और उसके बाद होता है ये बाहर आके ये कहानियाँ बना के, क्योंकि ये पैगाम जो ये बातें करते हैं ना, ये एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट के लिए होती हैं। कैसी गए ससी का कम करके आ गए। टू whom it may concern, यानी उनका पैगाम जहाँ तक उन्होंने पहुँचाना मकसूद होता है वहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन बड़ी बात सिग्निफिकेंट है कि ये मैसेज दिया गया है कि पहले ज़ुबानबंदी और फिर जंगबंदी। तो अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर सैफ क्यों गए नेक्स्ट डे और वो क्या मैसेज लेकर आए हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, सीक्वेंस बड़ा दिलचस्प है कि पहले आजम स्वाति साहब जाते हैं, अलीमा खान साहिबा नहीं जा पाती, उसके अगले दिन जाते हैं अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर सैफ। बैरिस्टर सैफ लॉन्ग मार्च के दिनों में भी खासे एक्टिव और इंपॉर्टेंट रहे, क्योंकि जाके उन्होंने मकाम जो एहतजाज थका था उसके चेंज करवाने के हवाले से इमरान खान साहब के साथ बातचीत की थी। तो सिट साहब क्या टास्क मिला इनको, क्योंकि शेख वकास अकरम, शिबली फराज, उन्हें पता ही नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट को दोबारा एंगेज करने का टास्क दिया गया है? नहीं देखिए, ये तो गंडापुर ने तो पहले भी कहा था ना कि बात एस्टेब्लिशमेंट से हो रही है और बड़ी पॉजिटिव आउटकम होगी जी, उसने बयान दिया हुआ जी, इंटरव्यू हमने पिछला प्रोग्राम किया था। हाँ, तो अब वो जाना ज़रूरी था ना कि वहाँ जाके खान को भी यही पैगाम दिया जाए। ये वही पैगाम है जो कि अमेरिका वालों ने जाके दिया। अच्छा, और वही पैगाम है जो कि स्वाति ने दिया। एक ही पैगाम जा रहा है। वो कन्विंस हो गए इमरान खान साहब? नो, खान साहब विल नेवर बी कन्विंस्ड, ये मैं आपको बता दूं। और अगर आप सलमान राजा से पूछें, वो आगे से उन कहते हैं नॉनसेंस, नॉनसेंस, वी आर नॉट टॉकिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट। हमारा कोई राब्ता ही नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। बैरिस्टर गौहर साहब भी यही कह रहे हैं कि हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और सलमान राजा भी यही कह रहे हैं। मगर गंडापुर, स्वाति, ये सारे खुले आम कह रहे हैं कि हम तो भी, और फिर बाद में वो डिनाई भी कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब दोबारा डिनाई भी कर रहे हैं कि कयास रैया ना की जाए, पहले खुद एतराफ भी और फिर उससे
تو یہ ہے کہ یہ سارے جو ہے نا یہ ملی بھگت ہی ہے اور بیسکلی دی اٹیمپٹ از کہ خان کو تھوڑا ٹھنڈا کیا. ملی بھگت ہے یا کمیونیکیشن گیپ ہے؟ نہیں کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے. اچھا. میں نے آپ سے پتہ کیا کہا تھا ایک پروگرام میں نے کہا تھا کہ 90% پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں لیڈرز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے رابطے میں ہیں. یہ پچھلے ہفتے کے شو میں آپ نے تو یہ بائی دا وے یہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں مسئلہ. جو بھی جانی اٹھتا ہے نا یہاں سب سے پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں کوئی صحافی نہیں ہے, یہاں کوئی سیاستدان نہیں ہے, ٹھیک, یہاں کوئی بزنس مین نہیں ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے, یا شیلوی سے جو اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے. مجبوری ہے کچھ رشتہ, کچھ تو دیٹ از the way it is. اوکے. تو اب آپ کے خیال میں ان ملاقاتوں کے بعد ایک اور ملاقات کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کر سکتے ہیں فوری طور پر, تو کوئی دوبارہ سے نیگوشیشن شروع ہوں گی اور ہم اس کی خبر سنیں گے؟ کیونکہ آپ دیکھیں ٹویٹر بھی اس طرح سے گولے نہیں اگل رہا, عمران خان صاحب کا ٹویٹر اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے, نشانیاں اس میں. تو یہ شاید ہو ہی رہا, یہی بات نہ ہو رہی ہو کہ چلو ایک 2-4 ہفتے 6 ہفتے چپ کر کے بیٹھیے, تھوڑا ٹیمپریچر کو لوور کریں. تو ہو سکتا ہے یہ پیغام خان نے مان لیا ہو کہ چلو ابھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے نا کہ آگے خان کا یہ پیغام اس کے لوگوں تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. یہ جو ٹویٹر چلا رہے ہیں اس کے اکاؤنٹس, کیا ان کو یہ ہدایت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ابھی تو علیمہ خان نے جا کے ملنا ہے خان کو, ابھی تو سلمان راجہ نے ملنا ہے, پھر دیکھیں وہ آ کے کیا کہتے ہیں. اچھا, یہ ملاقاتیں کرنی ہی نہیں دی جا رہی اب اسی لیے نا کہ یہ نہ پانی نہ پھیر دینا. اس میں بھی ایک نشانی ہے. ہاں ایبسلیوٹلی. چلیں ایک اور ملاقات کی طرف آتے ہیں. من پسند ملاقات آپ کی, آپ نے جس کا ذکر سب سے پہلے چھیڑا. اچھا یار, اور تسی بڑی جسے کہتے ہیں ہٹنگ کلوز ٹو دی چیسٹ. آپ کے دل کے قریب ہے یہ معاملہ ہر طرح سے. اچھا, اس فریق کی طرف بھی آپ قریب ہے اور اس کی طرف بھی آپ قریب ہے, دونوں آپ کے دل کے قریب. بڑا مسئلہ ہے. لیکن چلیں اس کو ڈائسیکٹ کریں آپ کہ کیا محسن نقوی صاحب ناراض تھے مریم نواز صاحبہ سے, یا مریم نواز صاحبہ برہم تھیں کچھ معاملات پہ؟ ایسا کیا ہوا کہ مریم نواز صاحبہ کو پہلے جانا پڑا اور پھر محسن نقوی صاحب کو آنا پڑا؟ اچھا, ایسے ہے کہ نہ کوئی برہم تھا نہ کوئی ناراض تھا. اچھا, اس لیول پہ ناراضگی نہیں ہوتی, بھرم نہیں ہوتا کوئی بندہ. اس لیول پہ پاور پلے ہوتی ہے. ٹھیک. پاور پلے کیا تھی؟ محسن نقوی صاحب واز اے ویری پاورفل انٹرم چیف منسٹر. ٹھیک. اور بڑے obviously he is close to جی the big boy, the big man, power centers, the chief. تو اس کی وجہ سے ان کا بھی بڑا پاور ہے. جی. تو وہ جب ہٹے یہاں سے ایز چیف منسٹر پنجاب اور مریم آئی, تو ظاہر ہے پھر تھوڑی بہت تو کمپٹیشن ہوتی ہے. مریم از اے ویری اسٹرانگ وومن آلسو. مریم نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نے بھی پرومس کو چلانا ہے اور چلا کے دکھانا ہے کہ آپ محسن نقوی کو بھی بھول جائیں گے اور شہباز اسپیڈ کو بھی بھول جائیں گے. دونوں اسپیڈوز جو تھی دونوں کو میں بلا دوں گی. ٹھیک ہے. تو اب وہ اس سلسلے میں ظاہر ہے کمپٹیشن تو ہو جاتی ہے. لیڈری ہے نا, لیڈرشپ کی بات ہے. ایک اسپیڈو جو ہے وہ جا کے پرائم منسٹر بن گیا, دوسرا اسپیڈو جو ہے وہ پتہ نہیں انٹیریئر یہ وہ ہر چیز وہ پڑھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں مریم جو ہے اس کی تیاری کی جا رہی ہے کہ اگلا پرائم منسٹر مریم بنے گی. میاں بڑے نواز صاحب تو یہی چاہتے ہیں نا, مریم بھی یہی چاہتی ہے کہ آپ چیف منسٹر پنجاب کے بعد تو پھر پرائم منسٹر اگلی منزل یہی ہوتی ہے. ٹھیک. اور اگر چیف رہ گئے تو پھر محسن نقوی صاحب کی گڈی چڑھتی جائے گی. تو پھر کمپٹیشن کہاں ہوگی؟ ناٹ بٹوین شہباز شریف اینڈ مریم, ناٹ بٹوین شہباز شریف اینڈ محسن, اٹ ول بی بٹوین محسن اینڈ مریم. رائٹ. ٹھیک. اچھا, اب تو دیٹ از فار دا فیوچر. بٹ فار دا ٹائم بینگ مریم کو احساس ہے اس بات کا, سب کو احساس ہے اس بات کا. تو اس لیے محسن نقوی کو انہوں نے پنجاب کے اندر گھاس نہیں ڈالا. اچھا. وہ چاہ رہے تھے فلانے بیوروکریٹ چاہیے مجھے دے دے, انہوں نے کہا نہیں دیں دی. فلانا آئی جی چاہیے تھا, انہوں نے کہا نہیں دیں دی. وہ تو آتے ساتھ یہ معاملہ چھڑا تھا اور ان کو نہیں ملا. سلولی لے گئے تھے. نہیں, وہ ادھر ادھر سے کھینچا تائی کی, مگر شروع میں تو سنب ہو گیا تھا. شروع میں جی انکار تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد ابھی جو کمیٹی بنی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے یہ ڈیولپمنٹ, یہ ہارڈ کرنے کی, جس کے اندر سارے پروونسز کے آئی جیز اور میرا خیال چیف سیکرٹریز کو بلایا گیا. جی ایسے ہی ہے نا. تو اگر انٹیریئر کا رٹ چلانی ہے تو پروونشل سپورٹ تو چاہیے نا. چاہیے, بالکل. اس کے بغیر تو نہیں چلے گی. پنجاب بڑا صوبہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ جس قسم کے ٹھنڈے حالات تھے
between Maryam and Mohsin, تو اس کو تو ٹھیک کرنا تھا نا. تو یہ ان دونوں میں سے کسی نے خود تو اٹھ کے نہیں کرنا تھا. تو پھر بگ چیف نے یہ آرڈر کیا کہ ہماری ریاست کی ضرورت ہے, آپ دونوں جو ہے مہربانی کر کے کوآپریٹ کریں ان اے لارجر انٹرسٹ. تو وہ پھر مریم بی بی کو یہ کہا گیا کہ جی بہت ہو گیا, ٹھیک ہے, وی آر ود یو, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں پورا, مگر وہ ساڈا بندہ ہے تو اس کی ضرورت ہے اس کو سپورٹ ان پنجاب, اور تو مہربانی کر کے ذرا مل لو, سارٹ آؤٹ یور پرابلمس. تو وہ نہ تو نہیں کر سکتے, بگ چیف کا جب آئے پیغام تو یو کانٹ سے نو. تو وہ تو پھر ریلکٹنٹلی ملاقات ہوئی. اچھا. مریم کالڈ آن محسن. سو ایک تو ہائرارکی اسٹیبلش ہو گئی نا کہ چیف منسٹر پنجاب کالز آن انٹیریئر منسٹر, ناٹ انٹیریئر منسٹر کالز آن چیف منسٹر. اور یہ دس پروٹوکال واز اسٹیبلشڈ بائی دی اسٹیبلشمنٹ. رائٹ. دیٹ از دا ہنٹ ٹو سی ایم کہ Mohsen is very close to us. You go and meet him. And then he met Shehbaz Sharif. But then, نہیں, شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہر روز ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. That was not linked with this. I don't think وہ تو Okay. ملا ہوگا to say to say میں جانا ہے, تسی بھی ذرا کہہ دینا. اچھا. ادھر سے بھی آ گیا, آپ بھی کہہ دیں, یہ صرف اتنا. تو اس نے فون کیا ہوگا پاجی, وہ پاجی وہ کہہ دینا ذرا مل لو محسن نو. بٹ پاجی سے ملنے کی نوبت کیوں آئی؟ اب میں بتاتا ہوں نا یار, وہ تصویر بھی سامنے چلائیں گے تاکہ باڈی لینگویج بھی تو میں وہ تو نہیں خیر ہو جائے. ہم تسی مجھ سے پوچھو گے باڈی لینگویج, نہیں پہلے میں اپنا ختم کروں, آپ پلیز انٹرپٹ نہ کریں. تو شہباز شریف کو تو محسن کہنے گئے تھے کہ ذرا کہہ دیو پاجی نو کہ مجھے مل لیں اب. اچھا. ہاں, تو کیونکہ بگ چیف نے کہا کہ تو یہ اچھا نہیں لگتا نا, ذرا ٹینشن ہے اننیسری, میڈیا اسپیکولیشنز کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, میں رہوں گا, میں نہیں, واٹس گوئنگ آن. تو وہ شہباز صاحب نے فون کر دیا ہوگا بھائی صاحب کو کہ جی وہ مل لو ذرا. تو پھر بھائی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر مل لینے ہیں. مگر بھائی صاحب کا جو اسٹیٹس ہے از ہائر دین ایون دا پرائم منسٹر. میاں نواز شریف صاحب کسی کو ملنے نہیں جائیں گے انلیس اٹ از فار اے پولیٹیکل ریزن. مولانا کو ملنے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز زرداری صاحب کو ملنے جا سکتے ہیں. زرداری صاحب کو نہیں, 50-50. اوکے اوکے, اچھا. He may be the president, but ٹھیک. مولانا از اے ڈفرنٹ, وہ ایک ذاتی تعلقات بھی ہیں میاں صاحب کے, بڑی دوستی بھی ہے اور ہر کمپٹیشن بھی ہے, اور مولانا بھی آ جاتے ہیں ملنے کے لیے ان کو, اور اگر ضرورت پڑے تو میرا خیال ہے میاں صاحب بھی کترائیں گے نہیں. although میاں صاحب would prefer کہ آپ آئیں. میاں صاحب از now the elder statesman. He is above everything. کسی کو ضرورت ہے ان کو ملنے آئے. He is not going to go to meet anyone. Okay. Because it's big. He's been prime minister 3 times. 3 times prime minister اٹھ کے نہیں جاتا کسی کے پاس. آپ آتے ہیں. Because elder statesman. ٹھیک. تو اس لیے تو اس کے بعد پھر میاں صاحب کو بھی ملنا پڑا. مگر محسن had to call on him. Okay. مریم had to call on محسن. محسن had to call on نواز شریف صاحب. اور ریکویسٹ یہ تھی کہ مریم بی بی وہاں ہو. ریکویسٹ محسن صاحب کی تھی. ہاں. اوکے. تو پھر وہ کمپلائنس ہو گئی, بیکاز باتیں کچھ پنجاب کی ہونی تھیں, کچھ جنرل باتیں ہونی تھیں. تو بڑے میاں صاحب نے کہنا پھر مریم بھی بیٹھے گئے تو سن لے ساری گلاں. تو اب آپ, so I think that is what happened. The main purpose of this was nothing more serious than انگریزی کا محاورہ ہے to melt the ice. برف پگھلنی تھی, کیونکہ آگے مل کے کام کرنے ہیں کچھ, اس کے ساتھ آنا جانا بھی ہونا چاہیے. اور جب محسن چاہیں وہ آ کے سی ایم کو ملیں, جب سی ایم کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ محسن کو فون کرے اور محسن ان کا کام کرے. اور یہ جو ہے نا, ہم نے یہ نہیں دینا, آپ نے یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, ہمیں محسن کو کل پولیس کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا سی ٹی ڈی کی ضرورت پڑ جاتی ہے جو یہاں ہے, تو سی ایم کہہ سکتی ہے کہ نہیں میں نہیں اسپیئر کر سکتی. تو یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے ان دا نیشنل انٹرسٹ. تو یہ ایک طرف تو یہ پیغام تھا, دوسرا یہ تھا کہ لیٹس ورک ٹوگیدر. اوکے. لیکن جو تصویر ہے سامنے اگر ہم دکھائیں اس میں, تو ایسے لگ رہا ہے جیسے محسن صاحب کسی چیز کے لیے جواب دہ ہیں میاں صاحب کو, میاں صاحب ان سے کچھ پوچھ رہے ہیں, اور مریم نواز صاحبہ جیسا پروفائل موڈ میں بیٹھی ہیں,
ऐसे नहीं लगता कि बाल अब भी मौजूद है या अब भी वहाँ कोई आपने कोई किताब लिखी है ये लिखना चाह रही हैं? एक तस्वीर की इंटरप्रिटेशन में आप पूरा एक सियासी बयानिया बनाना चाह रहे हैं? असल में एक वक्त था, आपने एक तस्वीर के ऊपर कमेंट किया था और इसको भांप लिया था। इमरान खान साहब की मुलाकात थी जनरल फैज से और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, तो आपने उस पर ये आइडेंटिफाई किया था, पॉइंट आउट किया था कि एक साहब सोफे में बैठे हैं और एक कुर्सी में बैठे हैं। उसके बाद कुर्सी खत्म हो गई, सोफा आ गया। अगली तस्वीर में दोनों के लिए सोफे रखे गए थे। तो वो देखें आप कि एक तो ये कि यहाँ पर जो स्कीम है, कलर स्कीम, वो बड़ी सिग्निफिकेंट है। नवाज शरीफ साहब दोनों हाथ ऐसे सोफे पर रख के बैठे हैं और मोहसिन साहब दोनों हाथ बांध के बैठे हैं। मरीम नवाज साहिबा थोड़ी प्रोफाइल में बैठी हैं। तो ये तस्वीर आपको क्या समझा रही है? मुझे ये कह रही है कि ये मीटिंग जो है ये खुशी से नहीं हुई, ये करवाई गई है। नंबर एक इसके अंदर एक किस्म की फॉर्मेलिटी है, इनफॉर्मेलिटी नहीं है। जैसे आप सियासतदान एक दूसरे को मिलते हैं ना तो चौड़े होके बंधे हैं, हाँ। इतने सारे टाइट होके बैठे हैं, ठीक। मोहसिन साहब ज़्यादा टाइट होके बैठे हुए हैं, जैसे एक सबॉर्डिनेट बैठता है ऐसे करके, इन डेफरेंस, पोलाइटनेस, इज्जत, हम्बल। हाँ, और वो जो मियाँ साहब है, क्योंकि वड्डे मियाँ साहब ने, वड्डे तो वड्डे मियाँ साहब ने, वो एंजी बैठे हैं जिस तरह हमेशा बंधे हैं। दैट इज़ हिज स्टाइल, ही ऑलवेज सिट्स लाइक दैट इन अ सोफा। अपने लोग बैठे हो या कोई और बैठा हो, सीधे अपराइट बैठते हैं और ऐसे उनके बाजू होते हैं। मैं तो बड़ी दफ़ा बैठा ना तो मैंने पता है एंजी बंदे ने हो। अच्छा। और मरियम जो है, हाँ। उनकी जो पोज है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि कुछ फासले पे बैठी है जी। अगर कोई 3 वे कॉन्वर्सेशन हो रही होती ना, हाँ। कि जी डिस्कशन हो रही है कोई, तो वो करीब बैठती। हाँ। मतलब है कि वो इतना बड़ा सोफा है जहाँ मोहसिन साहब बैठे हुए हैं और वो दूसरे कोने में जाके बैठी हुई हैं। इट्स अ 4 सीटर, वो दूसरे कोने में बैठी हुई हैं। तो दे कुड हैव हैड अ डिफरेंट सेटिंग, जहाँ मियाँ साहब एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, एक कुर्सी पे ये बैठी हुई हैं और एक कुर्सी पे वो बैठे हुए हैं, मगर ऐसे नहीं किया। तो मियाँ साहब ने वो बड़े सोफे में बैठे हुए हैं, एक सिंगल सीटर, वो बैठी हुई हैं एक कोने में, एक इधर। एंड जिस तरीके से वो बैठी हुई हैं उससे ऐसे लगता है कि शी इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्कशन। बेसिकली सवाल जवाब थोड़ी बहुत जो बात हो रही है बिटवीन मोहसिन एंड बिटवीन मियाँ साहब हो रही है, और शायद ओकेजनली यस नो में हल्की हल्की शायद मरियम वुड कमेंट ऑन इट, बट क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि मरियम इज़ गिविंग द इम्प्रेशन के ठीक है और तुम आ गए हो तो बैठो, तो मैं बैठी हैं सुन रही हैं और मेरे को की जवाब लाना, बड़े मियाँ साहब को जवाब लो। तो शी सिटिंग देयर लिसनिंग टू एवरीथिंग बट शी इज़ नॉट मेकिंग इट। लगता है ऐसे कि इन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया टू द डायलॉग। ना ही मैं समझता हूँ यहाँ कोई ऐसी बात हुई है जिसपे ये तू मैं वाली बात हो ना। अच्छा, ये बिल्कुल पोलाइट कॉन्वर्सेशन, सलाम दुआ, की हाल है की नहीं, ये हमारे मसले हैं तो अगर थोड़ी सी हेल्प हो जाए तो ये हो जाए। टू विच मियाँ साहब वुड हैव सेड हाँ हाँ ऑफ कोर्स, चीफ मिनिस्टर बैठी हुई हैं ये वो, एंड चीफ मिनिस्टर वुड हैव सेड जी जी बिल्कुल हाँ हो जाएगा एंड सो ऑन। अच्छा, हाँ, तो आई थिंक इट वाज आइस ब्रेकर, ओके, बट लॉन्ग ओवरड्यू। ओके, तो बर्फ पिघल गई है, अगर बर्फ पिघल गई है, मगर इसका ये मतलब नहीं बर्फ फिर नहीं बन जाएगी। वक्ती बर्फ पिघली है, लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट कंपटीशन है ना जी, इसलिए आई थिंक ये पहला कदम है इन द नेशनल इंटरेस्ट। अच्छा, और कोई ऐसा प्लान भी है एस्टेब्लिशमेंट का कि 18 साल तक पीटीआई को इकतदार में नहीं आने देना? यार खुदा दा खौफ करो, ए कौन कह रहे हैं? कोई कह रहा है। अच्छा, 17 साल नहीं 18, क्योंकि 3 साल इस दौर के बाकी हैं अभी ना। अच्छा, तो 3 से 3.5 साल, 4 साल तो बाकी आगे, तो उसके बाद मतलब 15 साल आप और मिलाएं। अच्छा, तो 18 साल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई चांस नहीं। तो अभी इमरान खान इज हाउ ओल्ड? 72, तो 72 प्लस 18, 72 प्लस 18 ये तो 90 हो गया। तो आपका ख्याल है 90 के साल तक इमरान खान जेल में रहेगा? नहीं, तो ये फिर जिसने भी ये उड़ाई है वो मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। एक मुलाकात का तस्करा सेठी साहब ने किया और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब और मरियम नवाज साहिबा के मामलात में भी आपको कुछ इशारे मिले होंगे, और उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया उससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। याद कह दूं, क्या ये जो सारी पेशन गोइयाँ हैं ना, ये सारी पेशन गोइयाँ कि खान कब आएगा बाहर, कैसे मुकमका होगा, आगे कौन आएगा, इलेक्शन कब होंगे, ये सारी पेशन गोइयाँ जो है ना, इसके पीछे बेस एक ही है। ऐसे लगता है कि ये स्टेटस को चलेगा, इमरान खान जो है उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, वो कभी नहीं निकलेगा बाहर, और इस वक्त जो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं यही बैठे रहेंगे। अवाम का कोई नहीं सोच रहा कि अवाम क्या सोच रही है, अवाम क्या करेगी। जिस दिन अवाम फटी उस दिन सब फट जाएगा। और इस मामले में दुनिया भर में हमें बहुत सी मिसालें देखने में नजर आ रही हैं। वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद।
शो में साथ देने का शुक्रिया। पिछले दिनों जब सोलर का मामला डिस्कस हुआ, आपने तनकीद का निशाना बनाया गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, और उसके बाद हमने देखा शहबाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग प्रिजाइड की और उसके बाद उन्होंने रोक दिया वो इजाफा या चेंज जो पॉलिसी में था उसको रोक दिया। अब 23 मार्च को एक ऐलान होना था बिजली की कीमतों में कमी का, लेकिन IMF के साथ कुछ मामला ऐसे थे जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब रुक गए और 23 मार्च को ऐलान नहीं किया। लेकिन अब 7 रुपये 41 पैसे पर यूनिट कट किया गया है और स्लैब्स हैं वैसे डिफरेंट यूनिट्स के लिए डिफरेंट कमी, ये भी खबरें आ रही। क्या समझते हैं आप, ये कितना सिग्निफिकेंट है इस माहौल में? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी 7.5 रुपए के लगभग कम करना 45 रुपए से, इट इज नियरली 17-18% रिडक्शन। इट्स अ ह्यूज रिडक्शन। और मैं दाद देता हूँ शहबाज शरीफ को कि ही स्टक टू हिज गन्स और IMF को कन्विंस किया कि ये रिलीफ देने का वक्त है। और देखिए इस वक्त कोई इलेक्शन की तरफ से जा नहीं रहे। याद होता ना इलेक्शन सामने होती है और इनका ख्याल था कि ये रिलीफ देंगे तो कोई वोट मिल जाएंगे। इस वक्त तो जेन्युइनली आवाम की वजह से, कि उनको पता है कि कितना दबाव है आवाम के ऊपर, तो ही हैज़ गिवन दिस। अगर चाहते तो चलने देते। अभी टैक्स की शॉर्टफॉल तो हो रही है ना, अभी हमें सबको कहा जा रहा है कि पूरे टैक्स रेवेन्यूज पूरे नहीं हो रहे, तो ये इसके साथ पूरे हो जाते अगर ये ना कम करते तो, मगर उन्होंने फिर भी कम कर दिए। तो आई थिंक एक तो ये सिग्निफिकेंट स्टेप और वी शुड गिव हिम फुल मार्क्स, दलेरी के साथ ये कदम लिया है। यकीनी तौर पे बड़े लोग होंगे वहाँ मिनिस्टर्स के अंदर भी और ब्यूरोक्रेट्स स्पेशली जो कहेंगे, जो कह रहे होंगे मत करें। इस वक्त आवाम को आदत पड़ गई है इस कीमत देने की, चलने दें इसको, हमारे टैक्स रेवेन्यूज बढ़ने दें, IMF और भी खुश होगी। तो उन्होंने कहा नहीं। So I think this is a great step and I salute Shehbaz Sharif. Number 2, you have to salute him because जो policies finance minister ने की हैं, जिसको अप्रूव शहबाज साहब ने किया है, जिसकी वजह से inflation is now the lowest it's been in 3 decades. Something like that. जी 0.7 पे है मार्च में। मार्च की बात करें। Unbelievable. यहाँ थी 60% पे इन्फ्लेशन चल रही थी, महंगाई 48-60%, और वो अब रुक गई है इन्फ्लेशन की कीमतें बढ़ना। और बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज कि रिजर्व्स भी अप हो गए। बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज़ के करंट अकाउंट डिफिसिट भी ख़त्म हो गया है। बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज़ के आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ बढ़नी शुरू हो गई है। अभी पहले ये कहा जाता था कि हमारी ग्रोथ जो है 0.3% वर्ल्ड बैंक का आता था, IMF, अब हमें कहा जा रहा है कि अगले साल तक 3% तक चली जाएगी। तो मेरा ख्याल है इट्स बीन अ ग्रेट कैलिब्रेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू शहबाज साहब बिकॉज यू सी वो सुनते तो हैं ना बात। आप ही मे नॉट बी एन इकोनॉमिस्ट बट उन्होंने पंजाब प्रोविंस चलाई है यार, थोड़ी देर तो नहीं चलाई, और आप प्राइम मिनिस्टर बने भी उनको वक्त चल, तो ही अंडरस्टैंड्स दीज इश्यूज। तो मतलब है कि यू मे और मे नॉट लाइक हिज स्टाइल बट एट द एंड ऑफ द डे वो सुनते हैं बातें लोगों की और ही इज़ रिसेप्टिव टू पब्लिक ओपिनियन एंड ये बहुत बड़ी उनकी कारस्तानी है। एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड आप इमेजिन करें शायद और भी रिलीफ आपको मिले। यस, ये मेरा क्वेश्चन है कि ये कंटिन्यू रहेगा रिलीफ, क्योंकि ये रीस्ट्रक्चरिंग की भी बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने आज बहुत से पहलुओं की बात की, बिजली चोरी रोकने की बात की, डिस्कोस की निचकारी की बात की, सर्कुलर डेट की भी बात की कि हम उसका बंदोबस्त कर चुके हैं या कर लेंगे। ये सारा काम वाकई हो जाएगा? देखिए उन्होंने एक जाते जाते बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि इस सारी चीज़ के अंदर एक बहुत अहम किरदार आर्मी चीफ ने भी किया। जी, अप्रिशिएट किया उन्होंने। अब वो क्या है वो ख़ुद तो नहीं शायद कहेंगे बिकॉज मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है कि वो उसको आइडेंटिफाई करें, मगर आप और मैं जानते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ नेगोशिएट करना टू गेट रिलीफ इन लोन्स एंड डेट्स एंड चाइना के साथ फैसिलिटीज, नंबर 1। नंबर 2 ये IPPs को टाइट करना। जी, हाँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उनका। एंड ऑल्सो एंड सो आई थिंक behind the scenes the chief is doing a good job and so is Shehbaz Sahab and we have to give them credit for it. अब मसला इन सब का वो इमरान खान है, वो हड्डी फसी थे, वो कोई लब लैंड रस्ता उन्होंने हड्डी ਨੂੰ हजम करन दा या बाहर सुटन दा ते मसले बहुत हल हो जाएंगे, मगर वो समझ नहीं आ रही है उन्होंने करिए की। वो हड्डी फसी हुई के साथ वो बाकी मसले हल कर रहे हैं मगर वो शायद उनकी नज़र में। हाँ, well anyway so let's hope for the best। हाँ, ठीक है। अभी तक की तो शहबाज शरीफ साहब अच्छी खबरें सुना रहे हैं और भी बहुत से चैलेंजेस सामने आना, अभी बजट क्योंकि आ रहा है जून में और एक्सपेक्टेशंस अवाम की एक बार फिर बहुत ज़्यादा है और आए भी कल पाकिस्तान आमद है मतवक्के, तो फाइनेंस के हवाले से आने वाले दिनों में शहबाज हुकूमत क्या कर सकती है ये बजट से भी हमें अंदाज़ा हो पाएगा। आपके जहन में हो कोई सवाल तो इस नंबर पर भेजें, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू।